أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بعذاب على عذاب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 90 اور 91 کی تطبیق. بئس ما، با کے نیچے زیر ہے، بی کی آواز ہو، حمزہ کے اوپر جھٹکا. بئس ما اشتروا، میم کو شین ساکن سے ملانا ہے اور شین میں تفشی کی صورت ہے، آواز پھیلتی ہے. بئس ما اشتروا، رو واولین، بھی ہا کے نیچے کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام. انفسہم، اخفا یہاں پہ باریک اخفا. ان یکفروا، نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر ہم ادغام کر رہے ہیں، ادغام علی غنہ. رو و مدہ، بیما مد ہے یہاں پہ، مد منفصل، 3 الف کے برابر لمبا کرے. انزل، نون پر اخفا. انزل اللہ، اس میں جعلہ کو پر پڑھنا ہے. باغین، ین اظہار کر رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ آگے حمزہ ہے. ان ینزل، نون ساکن کے بعد یا ادغام کر رہے ہیں، ادغام علی غنہ، اس میں ڈالا کو پر پڑھیں گے. من فضلہ، یہاں پر نون ساکن پر اخفا. فضلہ، ہا کے نیچے کڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام. علی من، لا الف مدہ کے قائم مقام. من یشاء، ادغام علی غنہ، یشاء مد متصل. من عبادہ، من نون پر اظہار کرنا ہے. عبادہ یہاں پہ اور رک رہے تو ہا کا ساکن کر رہے ہیں. فباءوا مد متصل، 3 الف کے برابر لمبا کرے. بعذاب علی عذاب، ضاد پڑھے یا ضاد پڑھے لیکن ادائیگی ٹھیک ہو، پر ڈبل تفخیم کے ساتھ ہے. بعذاب علی عذاب وللکافرین، لل میں لام ساکن ہے، نہیں، کافرین، ری مدہ، عذاب مہین. تنوین کے بعد میں مشدد، یہاں پر بھی ہم ادغام کر رہے ہیں. مہی مدہ اور آخر میں مدارس پہ سکون. وَإِذَا قِيلَ، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. قی مدہ، لہم، میم ساکن کے بعد حمزہ، اظہار شفوی. آمینوا و مدہ، بیما مد منفصل، اس میں جاگہ کو پر پڑھیں گے. قا الف مدہ، لو و مدہ. نؤمنو، واو پر ہم نے، واو کے اوپر حمزہ ہے، اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ چٹکا کرنا ہے. نؤمنو بیما انزل، یہاں پہ بھی مد منفصل، 3 الف کے برابر لمبا کرے. علینا، لینا الف مدہ. ویکفرون، کاف ساکن میں ہم سے سختی سے بھی نہ پڑے اور ہلا کے بھی نہ پڑے. یکفرون، رو و مدہ، نون کا زبر لمبا نہ ہو. بیما الف مدہ. وراءہ، یہاں پر بھی مد متصل. وہو الحق، قاف کو پر پڑھنا ہے، حقو پڑھے، حقو نہ پڑھے. مصدقا لما، تنوین کے بعد لام، یہاں پر ادغام کر رہے ہیں، ادغام بلا غنہ. معہم، قل فلم تقتلون، قاف پر کلکلہ، لو و مدہ. انبیاء اللہ، اس میں ڈالے کو پر پڑھنا ہے. نون ساکن کے بعد با ہے انبیاء میں، تو یہاں پر آواز بدل جائے گی میم میں. انبیاء اللہ من قبل، نون ساکن کے بعد خوف، تو یہاں پر موٹا اخفا کریں گے. دونوں پر اخفا، باریک اخفا. کنتم مؤمنین، میم ساکن کے بعد میں مشدد، یہاں پر ہم کر رہے ہیں ادغام شفوی.
مؤمنین، نی ہے مدہ اور آخر میں مدہ اصل سکون۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 90 اور 91 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں اور روٹ ورڈز کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بئس ما اشتروا، بئس ما کتنا برا، اشتروا جو بیچ ڈالا، بھی ساتھ اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، یہ کہ یکفروا کفر کیا، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، اتارا اللہ نے، بغیاً ضد کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، یہ کہ ینزل اللہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنے فضل میں سے، علی اوپر، من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ تو وہ پلٹے، بغضب غصے کے ساتھ، غضب کے ساتھ، علی اوپر، غضب غصے کے، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین خوار کرنے والا، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا۔ الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ بئس ما ایک نیا لفظ ہے، با حمزہ سین اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، بئس کا مطلب ہوتا ہے برا، سختی اور ناگواری کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بئس برا اور ما جو، ان دونوں الفاظ کا مجموعہ ہے یہ بئس ما۔ ما کا مطلب ہوتا ہے جو، اور بئس کا مطلب ہوتا ہے کتنا برا، سختی کے لیے، ناگواری کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے بغین، با غین یا، بغین، بغین ہوتا ہے ضد اور بغاوت، جائز حد سے تجاوز کرنا۔ تکبر کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ تکبر کی وجہ سے ہی انسان حدود کو توڑتا ہے نا، تو بغین تکبر کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے ضد اور بغاوت۔ اور پھر اس کے بعد ہے موہین، ایک نیا لفظ ہے، ہا واو نون اس کا روٹ ہے، موہین ہوتا ہے رسوا کرنے والا، خوار کرنے والا، کوئی قدر و قیمت نہ ہونا۔ آیت نمبر 91 کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے، لہم ان کے لیے، آمنوا ایمان لے آؤ، بما باوجہ نہیں ساتھ اس کے جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، قالوا وہ کہتے ہیں، وہ کہنے لگے، نؤمن ہم ایمان لے آئیں گے، بما ساتھ اس کے جو، انزل نازل کیا، اتارا گیا، علینا ہمارے اوپر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، وراءہ اس کے علاوہ ہے، وہو الحق اور وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما واسطے اس کے جو، معہم اس کے پاس ہے، معہم ان کے پاس ہے۔ قل کہہ دیجئے، فلما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے انبیاء کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے۔ اس میں نیا لفظ ہے وراءہ، واو را یا اس کا روٹ ہے، وراءہ کا مطلب ہے اس کے علاوہ، اس کے سوا، اور بس یہی ہے اس کے اندر آخری ایک نیا لفظ۔ باقی سب الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو درست سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 90 کو ہم دیکھیں گے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 90 اور 91 کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے،
بیس مشتروا بہ انفسہم، کتنا برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے جس کے ساتھ اپنے نفسوں کو، ان یکفروا، یہ کہ کفر کیا، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے، بغین، ساتھ بغاوت کے، ان یہ کہ ینزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر اس نے چاہا، فباءوا، تو وہ پلٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، علی غضب، ساتھ اوپر غضب کے، وللکافرین، اور انکار کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے دردناک۔ اللہ فرما رہا ہے کتنا برا سودا کیا انہوں نے، کتنی بری خرید و فروخت کی انہوں نے، کتنا برا بزنس کیا انہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ۔ کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ نے جو نازل کیا تھا اس کو نہیں مانا، تو وجہ کیا ہوئی اس نام ماننے کی؟ ان کا حسد، انہوں نے اپنے اللہ کے فضل کو، اس چیز سے ان کو جیلسی ہوئی کہ اللہ نے اپنے فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اپنا فضل اتارا، یعنی اللہ نے نبوت کے لیے خود چوز کیا کہ کس کو دینی ہے نبوت، کس بستی میں سے اٹھانا ہے، کس قوم میں سے اٹھانا ہے، یہ چوائس اللہ کی تھی، اللہ نے خود چوز کیا۔ تو اس بات کا ان کو بڑا ہی دکھ لگا بنی اسرائیل کو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی جو ہے آخری نبی، فضیلت والا نبی، ہماری ہی امت میں اٹھایا جائے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنی اسماعیل میں اٹھا دیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا یہ امی قوم میں سے نبی کیسے مبعوث ہو گیا، اور اس بات کے اوپر ان کو اتنا غصہ چڑھا کہ اللہ فرما رہا فباؤ، تو وہ پلٹے، بغضب علی غضب، وہ غضب کے اوپر غضب کے ساتھ پلٹے، کہ یہ لوگ تعصب کی وجہ سے حق کو پہچان چکے تھے لیکن اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کی بجائے غضبناک ہو رہے تھے، اپنے آپ کو خود ہی خوار کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے پھر ان انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کر دیا، ان کی بے عزتی ہو گئی، ان کو رسوا کر دیا گیا، ان کو خوار کر دیا گیا۔ دنیا میں کیسے رسوا کیا گیا کہ نبوت بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل کے اندر آ گئی، یہ ان کے لیے بڑی ہی ان کی عزت، ان کے اوپر ٹھیس لگی اس چیز سے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی تو آخری جو نبی ہے، کیونکہ پہلے زیادہ تر انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، تو اسی گمان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری نبی بھی ہماری امت میں سے اٹھے گا۔ جب وہ دوسری امت میں سے آ گیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور یہ بڑے غضبناک ہوئے اس چیز کے اوپر کہ ہمارے اندر نبی کیوں نہیں آیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے وہ غضب کے اوپر غضب کے ساتھ پلٹے، یعنی غصے سے پیچو تاب، جیسے ہم کہتے ہیں نا، غصے سے پیچو تاب کھاتے ہوئے وہ پلٹے، کہ ہم کیا پلٹے کہ وہ اللہ کی بات کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اللہ کے چوز کیے ہوئے پیغمبر کو انہوں نے پیغمبر نہیں مانا، تو گویا کہ وہ رسوا کرنے، اس انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر رسوا کرنے والا عذاب دے دیا۔ دنیا کے اندر ان کی رسوائی کیا ہوئی کہ نبوت، امامت ان سے چھین لی گئی، یہ ان کے لیے رسوائی تھی، یہ ان کے لیے ذلت تھی۔ کتنا بڑا اللہ نے ان کو مقام دیا تھا، کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے ان نعمتوں کا درست استعمال نہیں کیا تو اللہ نے ان سے یہ نعمتیں چھین لی، اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہے ہی ان کے مقدر میں، اللہ نے خود بتا دیا۔ انہوں نے ڈھٹائی کی، اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، تو اللہ نے ان کے لیے دردناک غضب تیار کر کے رکھا ہے۔ آیت 91 میں اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جائے کہ ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نازل کیا اللہ نے، قالوا، وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوا، اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ اتارا گیا ہم اس کا انکار کریں گے۔ گویا کہ اللہ فرما رہا ہے ان کو جب کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی چیز پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ہرگز نہیں مانیں گے، ہم تو اسی کو مانیں گے جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور ہمارے بعد آنے والی جو بھی شریعت، جو بھی کتاب ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ گویا کہ انجیل کا بھی انکار کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کرتے تھے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے تھے۔ یعنی ایک انکار کر کے صرف مطمئن نہیں ہو گئے، بلکہ اپنے بعد جتنی قومیں آئیں، جتنے رسول آئے، جتنے انبیاء آئے، ان سب کا انکار کیا، ان سب کے صحیفوں کا انکار کیا۔
وجہ کیا تھی؟ وہ جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، حسد اور بغض، صرف یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے، حالانکہ قرآن اس چیز کی تصدیق کر رہا تھا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، وہ سچ ہے، اور مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کے پاس کیا تھی؟ تورات کی تصدیق کر رہا تھا قرآن، حق لے کر آیا تھا اور وہ حق قرآن اس کی تصدیق کر رہا تھا تورات کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن یہ اتنے اپنے خود ساختہ جو عقیدے ہیں ان کے اندر اتنے یہ پختہ تھے کہ ان کو تھا ہمارے علاوہ تو کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، ہماری قوم کے علاوہ تو کسی اور قوم میں رسالت بھیجی نہیں جا سکتی، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو اپنی بات میں کہ جو انہوں نے پیچھے آیت میں ہم نے پڑھا نا، وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر تمہارے اوپر جو انبیاء مبعوث فرمائے گئے تھے تم نے ان کا قتل کیوں کیا تھا؟ کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ اس چیز سے بھری پڑی تھی کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، بڑے بڑے انبیاء کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا تھا ایک طوائف کے اصرار پر، ایک طوائف کو تحفہ دینے کے لیے حضرت یحییٰ کا سر قلم کر کے تھال میں پیش کیا جاتا اس طوائف کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قدر یہ لوگ بے شرم اور ڈھیٹ تھے کہ اپنے انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اس سے پہلے اپنے انبیاء کو قتل کیوں کیا تھا؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تورات پر ہم ایمان لے آئے تھے، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا تو تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی مشکوک ہے، کیونکہ تم نے تو تورات کا پیغام دینے والوں کو ہی قتل کر دیا تھا، اور اب تم قرآن پر ایمان کیسے لے آؤ گے؟ جبکہ دراصل قرآن پر ایمان نہ لانے کی ایک وجہ تو جیسے میں نے پہلے بیان کی ان کا حسد، ان کا بغض تھا، اور دوسری بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ قرآن پر ایمان لانے سے ان کی مذہبی اجارہ داری ختم ہو جاتی تھی، ان کا تکبر جو تھا وہ ان کو یہ کام کرنے سے روک رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کو اللہ کے چہیتے بہت پسندیدہ بندے سمجھتے تھے، اور اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کو بہت تکلیف ہے کہ یہ امی نبی کیوں آ گیا، امی قوم کے اندر نبی کیوں آ گیا، اس لیے تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں بھی یہ حال ہے کہ ہر جماعت جو دین کا کام کر رہی ہے وہ اپنے آپ کو بہترین سمجھتی ہے، اللہ کا مقرب سمجھتی ہے، اللہ کے قریب سمجھتی ہے، اپنے علاوہ تمام لوگوں کو غلط سمجھتی ہے، اور سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہمارے علاوہ باقی سب غلط ہیں۔ جیسے یہ کہتے تھے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نؤمن بما انزل علینا، ہم اپنے اوپر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو بھی اس کے علاوہ ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمیشہ یہ دیکھو کہ اچھی بات جو کہی جا رہی ہے اس کے اوپر فوکس کرو، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، اچھی بات کو ریسیو کر لو، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پہلے دیکھا جاتا ہے کون کہہ رہا ہے، پھر بات پہ غور کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ نے بتا دیا کہ یہدی بہ کثیرم و یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے اسی قرآن کے ذریعے سے، اور بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ وہ جو ہدایت کی طلب کرتا ہے۔ ھدی للمتقین پڑھا نا ہم نے، جو تک اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے، اور جو ہدایت کی طلب نہیں کرتے وہ ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملا کرتی۔ یاد رکھیے قرآن کھولا ہے ہم نے انشاءاللہ، اب ہم اس کے اوپر ہمیشہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے۔ نیت پہلے درست ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اللہ سے دعائیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور
پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق جتنی دی ہے اتنی ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو واقعی کہ ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس سے پہلے جو تمہارے پاس ہدایت کا پیغام لے کر آتے تھے انبیاء کرام، ان کو تم قتل کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو مدینہ کے یہود تھے نا، مدینہ کے یہود جو تھے انہوں نے تو انبیاء کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یہ سوال کر رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے آبا تھے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا اور یہ اپنے آبا کو حق پر سمجھتے تھے، گویا کہ یہ اپروو کر رہے تھے ان کے اس عمل کو، اور جو کوئی کسی بھی عمل کو اپروو کرے گا، پسند کرے گا، چاہے وہ اس میں شامل نہ ہو، لیکن جس سے وہ محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھیے اس کو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، قرآن میں آتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، ان کا دور کوئی اور تھا، لیکن وہ قیامت کے دن انبیاء کرام، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، حالانکہ وہ ان کے دور میں نہیں تھے، وہ بہت بعد میں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان سے ایسی محبت کرتے تھے گویا کہ ان کے ساتھ موجود ہوں۔ تو آپ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی جگہ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے مگر حتی المقدور انسان اس سے نفرت بھی کرتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، ایسا شخص گویا وہاں موجود نہیں ہے، اس محفل میں موجود نہیں ہے جس میں برے لوگ موجود ہیں۔ اور ایسے ہی فرمایا جو شخص وہاں سے غائب ہے لیکن ایسے کام کو دل سے پسند کرتا ہے تو ایسا شخص گویا کہ وہاں موجود ہے۔ گویا کہ بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلی کہ کہیں پہ کوئی برا کام ہو رہا ہو کہیں دنیا میں، ہمیں اس کو برا بھلا کہنا ہے۔ روک سکتے ہیں تو روکنا ہے، روک نہیں سکتے تو کم از کم برا بھلا ضرور کہنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہمارا اس کو برا بھلا کہنا ہی ہمارے حق میں گواہی ثابت ہوگا کہ ہم نے اس کو برا سمجھا تھا، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کو اپروو کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، جو بھی ہوا وہاں پہ وہاں کے لوگ تھے ہی ایسے، وہاں پہ اچھا ہو گیا، یہ جو بھی کچھ ہوا حالانکہ ان پہ زیادتی ہوئی ہو، لیکن ہم اس کو کہیں ہاں ٹھیک ہو گیا، تو قیامت کے دن ہم ان ظلم کرنے والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ ایسے ہی جو کوئی اچھوں سے محبت کرتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابوبکر صدیق کو نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، لیکن اگر ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کاش ہم ان کے دور میں ہوتے، تو حضور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انہی کے دور میں زندہ کر کے اٹھائے گا قیامت کے دن انشاءاللہ۔ اللہم آمین، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔